السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی چینل نور ایمان ہارر سٹوریز۔ اگر آپ ہمارے چینل پر نیو ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ لگے بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں تاکہ آپ کو ملتی رہیں تمام ویڈیو اپڈیٹس۔ تو آئیے سنتے ہیں آج کی ویڈیو میں ایک ناقابل یقین اور پراسرار کہانی۔ جیسے ہی اس نے کچن کی دہلیز پر قدم رکھا، وہ ٹھٹک کر رک گئی۔ سامنے چولہے کے پاس کوئی عجیب سی چیز پڑی تھی۔ وہ دھیرے دھیرے قدم بڑھاتی آگے بڑھی تو بے اختیار خوف کی ایک لہر اس کی رگوں میں دوڑ گئی۔ چولہے کے پاس ایک بڑے سائز کی چمگادڑ بے حس و حرکت پڑی تھی۔ وہ الٹے قدموں واپس کچن کی دہلیز پر آئی، ایک ہاتھ سینے پر رکھا، اسے دیکھنے لگی۔ کالی، سیاہ اور بدصورت چمگادڑ آخر کہاں سے آ سکتی ہے؟ کچن کے روشن دان میں جالی لگی ہوئی تھی۔ کچن سے باہر نکل کر اس نے ہر طرف کا جائزہ لیا۔ تمام کھڑکیاں اور روشن دان جالیوں سے پر تھے۔ تو یہ چمگادڑ نسرین خالہ، خالہ! وہ چلائی۔ چہرے پر خوف اور حیرت کے تاثرات تھے۔ خالہ ہاتھ میں جھاڑو پکڑے بھاگی بھاگی آئی۔ وہ وہاں دیکھیں! اس کے ہاتھ کے اشارے پر خالہ نے کچن کی طرف بڑھ کر دیکھا۔ قریب جا کر جانچتی نظروں سے وہ غور سے دیکھنے لگی۔ خالہ قریب نہ جائیں، کہیں وہ آپ کو نقصان نہ پہنچا دے۔ وہ کچن کی دہلیز پہ کھڑی ہی ہدایت دے رہی تھی۔ ارے کچھ نہیں ہوتا بی بی جی، یہ کہہ کر خالہ آگے بڑھی، ہاتھ بڑھا کر انگلی سے جیسے اس چمگادڑ کو چھوا تو وہ اگلے ہی لمحے وہ چمگادڑ حرکت میں آئی اور تیزی سے پھڑپھڑاتی ہوئی نادیہ کے کندھے کو چھوتی ہوئی کچن سے باہر نکل گئی۔ اس کا دل تو اچھل کر حلق میں آ گیا اور کندھوں کو چھوتی ہی جیسی اس کی جان ہی نکل گئی۔ کچن سے نکل کر وہ چمگادڑ کہاں غائب ہوئی، اس بات کی فکر اس وقت کسے تھی؟ ایک زوردار چیخ نادیہ کے حلق سے برآمد ہوئی اور وہ کچن میں اپنی جگہ پر کھڑی کی کھڑی رہ گئی۔ اس نے فوراً احمر کو فون کیا، مگر وہ اپنے باس کے ساتھ کسی میٹنگ میں ہونے کی وجہ سے فوراً نہ آ سکا۔ حواس کچھ بحال ہوئے تو اس نے خالہ کے ساتھ مل کر گھر کا کونا کونا چھان مارا، مگر وہ چمگادڑ تو یوں غائب ہوئی تھی جیسے سرے سے وہاں آئی ہی نہ ہو۔ چمگادڑ گئی تو گئی کہاں؟ تھک ہار کر وہ صوفے پر بیٹھ گئی۔ خالہ پاس ہی نیچے کارپیٹ پر بیٹھ گئی۔ میں نے تو اسے کچن سے نکلتے ہی دیکھا تھا، اس کے بعد پتہ نہیں۔ بی بی جی، آپ لوگوں کے آنے سے پہلے یہ گھر کچھ عرصہ بند رہا تھا اور بند گھروں میں ایسی ویسی چیزیں نکل ہی آتی ہیں۔ آپ پریشان نہ ہوں بی بی جی۔ خالہ کی اس دلیل پر اس نے گھور کر خالہ کو دیکھا، کیونکہ پچھلے 3 دن سے وہ خالہ کے ساتھ مل کر اس گھر کو صاف کر کے ہلکان ہو گئی تھی اور یہی وجہ تھی کہ اب گھر شیشے کی طرح چمک رہا تھا اور چمگادڑ کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا۔ وہ کہاں سے آ گئی؟ یہ معاملہ حل نہ ہو سکا۔ انہیں اس گھر میں شفٹ ہوئے 3 ہی دن ہوئے تھے۔ لاہور اندرون شہر کے ایک محلے میں انہیں یہ مکان کافی سستے داموں مل گیا تھا۔ ابھی انہوں نے اس مکان میں آئے 1 دن ہی ہوا تھا، اگلی صبح بیرون دروازے کی گھنٹی بجی اور پھر دروازہ زور زور سے بجنے لگا۔ ان کے اس گھر میں شفٹ ہونے کے بعد یہ پہلی اجنبی دستک تھی۔ نادیہ نے دروازہ کھولنے سے پہلے پوچھنا ضروری سمجھا، کیونکہ احمد اس وقت ناشتہ لینے باہر گیا ہوا تھا اور نادیہ گھر میں اکیلی تھی۔ دروازہ کھولیں بی بی جی، میں نسرین ہوں، ایک شفیق زنانہ آواز آئی۔ اس نے پرسوچ انداز میں بند دروازے کو دیکھا۔ فی الوقت اس کے ذہن میں ایسی کوئی نسرین نامی خاتون نہ تھی جسے وہ جانتی ہو۔ دروازہ ایک بار پھر بجایا گیا۔ اس نے تھوڑا سا دروازہ کھول کر باہر جھانک کر دیکھا تو درمیانی عمر کی ایک عورت نے نرم مسکراہٹ اس کی طرف اچھالی اور ساتھ ہی سلام کیا۔ سلام بی بی جی، میرا نام نسرین ہے، ویسے مجھے سب خالہ خالہ ہی کہتے ہیں۔ آپ لوگ یہاں شاید نئے شفٹ ہوئے ہیں۔ آپ سے پہلے جو باجی یہاں رہتی تھی وہ تو مجھے اچھی طرح جانتی تھی۔ میں اس گھر میں صفائی کرتی تھی، بلکہ کپڑے برتن سب کچھ۔ محلے داروں سے مجھے پتہ لگا یہ گھر پھر سے آباد ہو گیا ہے اور سوچا کہ پوچھ لوں آپ کو گھر کے کام کاج کے لیے کسی عورت کی ضرورت ہے؟ بیوہ عورت ہوں،
میں اور یہی کام کر کے اپنے بچوں کا پیٹ پالتی ہوں۔ پہلے تو نادیہ چپ چاپ سنتی رہی، پھر بولی، خالہ یہاں محلے میں آپ کس گھر میں کام کرتی ہیں؟ یہ جو گلی کے کونے پر سبز گنبد والا گھر ہے نا، وہ باجی فرحت کا ہے اور میں وہی کام کرتی ہوں۔ آپ بے شک اپنی تسلی کروا لیں۔ میں جانتی ہوں آج کل حالات بہت خراب ہیں اور انجان بندے پر اعتبار بھی نہیں کیا جا سکتا، لیکن میں کوئی ایسی ویسی عورت نہیں ہوں بی بی جی۔ ارے نہیں، ایسی کوئی بات نہیں خالہ، نادیہ شرمندہ سی ہوگی۔ ٹھیک ہے خالہ، آپ آج دوپہر سے ہی کام پر آ جائیں۔ یہ کہہ کر وہ دروازہ بند کیے اندر آ گئی۔ وہ عورت اسے شریف اور ضرورت مند لگی تھی، مگر دل ہی دل میں اس نے سوچ رکھا تھا کہ وہ فرحت باجی کی طرف جا کر تصدیق ضرور کرے گی، کیونکہ آج کل کے دور میں کسی انجان پر اعتبار کرنا واقعی بہت مشکل تھا۔ دوپہر کو خالہ آ گئی اور بڑی دل جمائی سے نادیہ کے ساتھ سارا کام کروایا۔ شام کو وہ اتنا تھک چکی تھی کہ وہ نسرین خالہ کے بارے میں پوچھنے فرحت باجی کے پاس نہ جا سکی، سو اس نے کام اگلے دن پر چھوڑ دیا۔ اگلے دن احمد کے آفس جانے کے چند گھنٹوں بعد ہی چمگادڑ والا واقعہ ہو گیا، جسے لے کر نادیہ خاصی پریشان تھی۔ ویسے خالہ ایک بات بتائیں، یہ گھر کب سے بند ہے؟ بی بی جی، کافی عرصے سے بند پڑا تھا، کوئی گاہک ہی نہیں لگتا تھا اس کا۔ محلے والے تو سب جانتے ہی تھے، کیونکہ خالہ بولتے بولتے اچانک خاموش ہو گئی۔ کیا مطلب؟ کیا جانتے تھے محلے والے؟ اور آپ اچانک خاموش کیوں ہو گئی؟ رک کیوں گئی ہیں خالہ؟ بتائیں کیا ہوا؟ پتہ نہیں بی بی، آپ ایسی باتوں پر یقین کرتی ہیں یا نہیں، مگر حقیقت تو یہی ہے کہ بس بی بی جی یہاں کہیں لوگ آئے اور کہیں گئے۔ آپ سے پہلے جو رابعہ باجی یہاں رہتی تھی نا، ان کے ساتھ بھی بہت برا ہوا۔ خدا جھوٹ نہ بلوائے، کہیں عجیب و غریب واقعات تو میری آنکھوں کے سامنے رونما ہوئے تھے۔ یہ بتاتے ہوئے خالہ نادیہ کے قریب کھسک آئی اور ان کی آواز سرگوشی سے بلند نہ تھی۔ وہ یوں بول رہی تھی جیسے کسی اور کے نہ سن لینے کا ڈر ہو۔ نادیہ تو دہل کر رہ گئی۔ کیا خالہ؟ لوگ کہتے ہیں یہ گھر آسیب زدہ ہے، یہاں کوئی زیادہ دن نہیں ٹکتا۔ بڑے سے بڑا نقصان اٹھائے ہیں لوگوں نے جو یہاں رہ کر گئے ہیں، میں نے تو خود اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا۔ رابعہ باجی اپنے تینوں بچے گود میں دیے۔ ہائے باجی بیچاری رابعہ، مجھے تو بڑا ترس آتا تھا ان کی حالت پر، نیم پاگل سی ہو گئی تھی رابعہ باجی۔ یقیناً یہ گھر آپ کو بڑے سستے داموں میں ملا ہوگا۔ ہاں مگر نادیہ نے گھبرائی ہوئی آواز میں اتنا ہی کہا تھا کہ خالہ دوبارہ بول پڑی۔ بی بی جی، پہلے تو گھر کی دیواروں پر خون کے چھینٹے گرتے رہے، بڑے بڑے عامل حضرات کو لایا گیا، مگر قسمت میں جو لکھا ہو وہ تو ہو کر ہی رہتا ہے۔ پھر ایک رات اچانک رابعہ باجی کے تینوں بچے غائب ہو گئے۔ بڑا بیٹا 10 سال کا تھا اور بیٹی 8 سال کی، اور سب سے چھوٹا بیٹا 5 سال کا تھا۔ ہائے معصوم بچے، آج بھی سوچتی ہوں تو کلیجہ منہ کو آتا ہے۔ کیا مطلب؟ کیا اس راتوں رات تینوں بچے گھر سے غائب ہو گئے؟ نادیہ نے تو اپنے سینے پر ہاتھ رکھ لیا اور خوف سے ڈر گئی۔ بی بی جی، صبح اٹھ کر دونوں میاں بیوی نے انہیں پاگلوں کی طرح ڈھونڈا، پورا گھر چھان مارا، مگر بچے تو کہیں نہ ملے۔ لیکن گھر کے پچھلے صحن کے نقشہ ہی کچھ اور تھا۔ صحن میں ایک ساتھ قطار میں 3 قبریں بنی ہوئی تھیں۔ ہائے نہیں! نادیہ کے منہ سے بے اختیار چیخ نکلی۔ بی بی جی آگے تو سنیں۔ رابعہ باجی تو خوف سے وہیں بے ہوش ہو گئی۔ ان کے شوہر نے پاگلوں کی طرح آگے بڑھ کر قبریں کھود ڈالی۔ ان کے تینوں بچے قبروں میں مردہ حالت میں پڑے تھے۔ اف، کیا قیامت تھی جو ان دونوں پر ٹوٹی تھی۔ ہر آنکھ اشکبار تھی۔ خدا ایسا کسی دشمن کے ساتھ بھی نہ کرے، خالہ نے کانوں کو ہاتھ لگا کر کہا، اور نادیہ کی تو خوف سے بری حالت تھی۔ نادیہ نے زندگی میں پہلی بار بے اولاد ہونے پر شکر ادا کیا تھا۔ بس بی بی جی، سنا ہے کہ کوئی ایسا زبردست آسیب ہے کہ کوئی یہاں کسی کو بسنے نہیں دیتا۔ اس گھر میں جو بھی رہا برباد ہوا، خدا آپ لوگوں کی حفاظت کرے۔ سکڑی سمٹی بیٹھی نادیہ سانس روکے آنکھیں پھاڑے غور سے حالت کی باتیں سن رہی تھی۔ بی بی جی، جب بچوں کا پوسٹ مارٹم کروایا گیا تو یہ بات سامنے آئی کہ بچوں کی موت دم گھٹنے سے ہوئی ہے۔ او میرے خدایا! تو کیا بچوں کو زندہ قبر میں گاڑ دیا گیا؟ ہاں جی، سب کا یہی خیال ہے۔
اور بچوں کی عملناک موت سے ایک دن پہلے میں نے رابعہ باجی کے کمرے میں جو منظر دیکھا، میری تو جان نکل گئی۔ خالہ کیا دیکھا آپ نے؟ ایک صبح میں صفائی کرنے بیڈ روم میں گئی، کیا دیکھتی ہوں کہ این بستر کے درمیان میں ایک کالا سرکٹا کتا پڑا ہوا ہے اور پورا بیڈ پر کالا خون پھیلا ہوا ہے۔ میں الٹے قدموں واپس بھاگ گئی۔ رابعہ باجی اس وقت کچن میں تھی۔ خالہ بھی بات کر رہی تھی کہ بیرون دروازے کی گھنٹی بجی۔ گھنٹی بجانے کا وہ مخصوص سا سٹائل احمر کا تھا۔ احمر آگے نادیہ کے منہ سے بے اختیار نکلا، میں کھولتی ہوں دروازہ۔ نہیں خالہ، میں خود کھولتی ہوں، بلکہ ہم دونوں اکٹھے چلتے ہیں۔ مارے خوف کے نادیہ جلد ہی اٹھ کھڑی ہوئی، کیونکہ اب 2 منٹ بھی اکیلا رہنا اس کے لیے مشکل تھا۔ احمر کے آنے پر نادیہ نے خالہ کو چھٹی دے دی اور خود احمر کو لے کر کمرے میں آ گئی۔ احمر، ہم سے تو بہت بڑی غلطی ہو گئی، یہ جو گھر ہم نے خرید لیا۔ ارے یار نادیہ، کیا ہو گیا ہے تمہیں؟ ایک چمگادڑ کو لے کر تم اتنا سیریس ہو رہی ہو؟ میں بھی بھاگم بھاگا آیا آفس سے کہ پتہ نہیں محترمہ صاحبہ کو کیا ہو گیا۔ کیا زندگی میں کبھی چمگادڑ نہیں دیکھی تم نے؟ احمد، یہ بات نہیں ہے، سوال یہ اٹھتا ہے کہ چمگادڑ آئی کہاں سے؟ ارے چمگادڑ ہی تو تھی، کوئی ہاتھی تو نہیں تھا جو کچن میں داخل نہیں ہوتا۔ تم پڑھی لکھی عورت ہو، دل میں ایسے وہم کیوں پال رہی ہو خواہ؟ احمد نے اسے سمجھانے کی کوشش کی تو نادیہ نے خالہ کی ساری بات احمد کو بتا دی۔ ارے یہ پاگل خالہ تمہیں حوصلہ دینے کے بجائے ڈراتی رہتی ہے کیا؟ عجیب جاہل خاتون ہے۔ اور غصے سے بولا، مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ تم نے اس ان پڑھ جاہل عورت کی بات پر یقین کیسے کر لیا۔ احمد، میں مانتی ہوں کہ وہ ان پڑھ عورت ہے، لیکن اس نے مجھے بڑا حوصلہ دیا ہے۔ اگر وہ نہ ہوتی تو شاید میں بے ہوش پڑی ہوئی ہوتی۔ خالہ کی موجودگی سے مجھے بڑا سکون ملا ہے اور میرا دل کہتا ہے کہ خالہ کی باتیں جھوٹی نہیں ہیں۔ بھلا وہ کوئی میری دشمن ہے جو مجھے جان بوجھ کر ڈرائے گی؟ احمد، میری بات کو سمجھو۔ یار نادیہ، تمہارے منہ سے ایسی باتیں سوٹ نہیں کرتی، تم تو بہت ذہین عورت ہو۔ اگر کوئی ان پڑھ عورت ایسی باتیں کرتی تو مجھے ذرا حیرت نہ ہوتی، مگر افسوس ہے تم پر۔ اس کائنات میں جنات کے وجود سے انکار تو نہیں ہے نا آپ کو؟ اور ایک بات مجھے بتائیں کہ یہ گھر ہمیں اتنا سستا کیوں مل گیا؟ کیا آپ نہیں جانتے کہ اس علاقے میں زمین کا کیا ریٹ ہے؟ اور اس حساب سے تو یہ مکان ہمیں آدھی قیمت سے بھی کم پیسوں میں ملا ہے۔ نادیہ، تم کیوں اتنا سوچ رہی ہو؟ تمہیں یاد ہوگا ڈیلر نے ہمیں بتایا بھی تھا کہ مالک مکان جلد از جلد بیرون ملک شفٹ ہونا چاہتا ہے اور اس کے پاس بہت کم وقت تھا۔ وہ جلدی ہی اپنی جائیداد فروخت کرنا چاہتا تھا۔ اور پلیز آپ یہ سوال مت پوچھنا کہ وہ اتنی جلدی بیرون ملک کیوں جانا چاہتا تھا۔ احمد کی بات پر نادیہ نے مزید بحث کا ارادہ ترک کر دیا، کیونکہ وہ جانتی تھی کہ احمد اپنی ضد کا پکا ہے، وہ کبھی بھی سنی سنائی باتوں پر یقین نہیں کرے گا۔ مگر وہ رات تو نادیہ پر خاص باری گزری، ساری رات وہ نہ سو سکی۔ کبھی اس کی آنکھوں کے سامنے سرکٹا کالا کتا آ جاتا تو کبھی بچوں کی قبریں۔ اگلے دن احمد کے دفتر جانے کے بعد وہ خالہ کا انتظار کرنے لگی۔ آج خالہ معمول سے کچھ لیٹ ہو گئی۔ آدھا گھنٹہ مزید انتظار کرنے کے بعد بھی جب وہ نہ آئی تو اس نے دھوپ لگوانے کے لیے بستر اٹھائے اور چھت پر جانے کے لیے سیڑھیاں چڑھنے لگی۔ چھت کا دروازہ کھول کر جیسے ہی اس نے چھت پر پہلا قدم رکھا، خوف اور دہشت سے بے اختیار اس کی چیخ نکل گئی۔ ایک لمحے کے لیے تو وہ پتھر کی ہو کر رہ گئی۔ پورے چھت اس وقت چھوٹے بڑے چمگادڑوں سے بڑی پڑی تھی، بدصورت، خوفناک، بہت سارے چمگادڑ چھت پر اڑتے گرتے بڑے ہی ہیبت ناک منظر پیش کر رہے تھے۔ دن کے اس وقت میں بھی اسے لگ رہا تھا کہ یہ رات کے کسی پہر کا ڈراؤنا خواب ہے۔ ایک جھٹکے سے وہ الٹے قدموں واپس آ گئی۔ بستر سے سارے سیڑھیوں پر ہی پڑے رہ گئے۔ کچھ دیر بعد خالہ آ گئی اور نادیہ نے ڈرتے ہوئے دروازہ کھولا۔ شکر ہے خدایا، خالہ آپ آ گئے۔ ارے کیا ہوا بی بی، خیریت تو ہے؟ خالہ، خیریت ہی تو نہیں ہے۔ نادیہ نے سارا ماجرا بتایا۔ بی بی میری بات مانو تو یہاں سے چلی جاؤ، اس سے پہلے کہ تمہیں اور تمہارے شوہر کو نقصان پہنچے۔ نادیہ پہلے ہی خوفزدہ تھی، خالہ کی بات سن کر اور ڈہل گئی۔ شام کو احمد آفس سے آیا تو نادیہ آج والا واقعہ سنانے کے لیے بے چین تھی۔ احمد نے خاموشی سے سارا واقعہ سنا۔ دل ہی دل میں احمد سوچ رہا تھا کہ نادیہ کو وہم ہونے لگا ہے اور اس کے وہم کا علاج تسلی ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں۔
اس لیے اس نے بات بدلنا ہی مناسب سمجھا۔ تم فکر نہ کرو نادیہ، اللہ خیر کرے گا، مجھے بھوک لگی ہے، جلدی سے میرے لیے کھانا لے آؤ۔ یہ کہہ کر وہ نہانے چلا گیا۔ نادیہ مرے مرے قدموں سے کمرے سے باہر نکل گئی۔ 15 منٹ بعد وہ نہا کر باہر نکلا تو حیران رہ گیا۔ بستر کی چادر جو 15 منٹ پہلے صاف تھی، اب اس پر جگہ جگہ خون کے چھینٹے پڑے تھے۔ ٹھہرے ٹھہرے قدموں سے آگے بڑھا، خون کے تازہ قطروں کو غور سے دیکھنے لگا۔ یکایک اسے محسوس ہوا کہ خون اس کے انگوٹھے سے بہہ رہا ہے، بالکل اس جگہ سے جہاں سے اس نے بستر پر لگے خون کو چھوا تھا۔ اس نے تولیے سے خون صاف کیا مگر خون دوبارہ بہنا شروع ہو گیا۔ کبھی وہ حیرت سے اپنے انگوٹھے سے بہتے خون کو دیکھتا، کبھی وہ بستر پر پڑے خون کے چھینٹوں کو۔ یہ وہم ہرگز نہ تھا۔ اگر یہی بات اسے نادیہ بتاتی تو وہ ہرگز یقین نہ کرتا اور وہم قرار دے دیتا، مگر اس غیر معمولی نوعیت کے واقعے نے اس کے ہوش حواس کھو دیے۔ احمد، کھانا تیار ہے، آ جائیے، نادیہ نے کچن سے آواز دی۔ میں کب سے آپ کا انتظار کر رہی ہوں۔ نادیہ یہ بولتے ہوئے جب کمرے میں داخل ہوئی تو اندر کا منظر دیکھ کر اس کی زبان تالو سے چپک گئی۔ وہ رات دونوں نے جاگتے ہی گزاری۔ اگلے دن نادیہ نے احمد سے کہا، جب تک خالہ نہ آ جائیں آپ کام پر مت جائیے گا۔ فکر نہ کرو، میں تب ہی جاؤں گا جب خالہ آ جائے گی۔ احمد، آپ جلد از جلد کوئی گھر دیکھیں۔ پہلے بھی آپ میری بات پر یقین نہیں کرتے تھے مگر اب تو آپ نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا۔ تم فکر نہ کرو نادیہ، میں کچھ کرتا ہوں۔ اسی وقت بیرونی دروازے پر گھنٹی بجی۔ لگتا ہے خالہ آ گئی، نادیہ یہ کہتے ہوئے دروازہ کھولنے چلی گئی۔ شہروز احمد کا اچھا دوست ہونے کے ساتھ ساتھ ایک اچھا کولیگ بھی تھا۔ آفس کا کام نپٹانے کے بعد وہ دونوں کیبن میں بیٹھے اور احمد نے سارا واقعہ بیان کر دیا۔ وہ خاموشی سے سب سنتا رہا، پھر بولا، بات تو خاصی تشویشناک ہے۔ میں ایک پیر صاحب کو جانتا ہوں، بابا جی کے نام سے مشہور ہیں۔ مجھے یقین ہے کہ وہ تمہاری پریشانی حل کر دیں گے۔ تو پھر کب چلیں ان کے پاس؟ جب تم کہو۔ ٹھیک ہے، آج ہی چلتے ہیں۔ احمد نے اپنے انگوٹھے کی طرف دیکھا۔ زخم تو بڑھ چکا تھا لیکن زخم کا نشان کافی بڑا داغ نما ظاہر ہو رہا تھا۔ نادیہ نے احمد کے گھر آنے تک ہی خالہ کو گھر روک کے رکھا تھا کیونکہ اکیلے رہنا اب اس کے لیے بہت مشکل ہو گیا تھا۔ احمد آفس سے واپس آیا تو اس کے ساتھ ایک بابا جی جو کہ لمبی سفید داڑھی کے ساتھ داخل ہوئے۔ احمد نے نادیہ کو ایک طرف لے جا کر بابا جی کے بارے میں بتایا تو نادیہ نے سکون کا سانس لیا اور اسے امید کی ایک کرن نظر آئی۔ بابا جی نے سارے گھر کا جائزہ لیا۔ بابا جی گھر کے تمام افراد، نادیہ، احمد اور حتیٰ کہ خالہ کو بھی گھور گھور کر عجیب نظروں سے دیکھنے لگے۔ گھر میں کتنے افراد رہائش پذیر ہیں؟ اس دوران وہ ہاتھ میں تسبیح لیے مسلسل کچھ پڑھتے چلے جا رہے تھے۔ خالہ نسرین کے منہ سے بے اختیار نکلا، 120۔ اس گھر میں 120 افراد ہیں۔ نادیہ اور احمد نے پھٹی پھٹی آنکھوں سے خالہ کو دیکھا۔ احمد کو خالہ کی دماغی حالت پر شبہ ہوا۔ نادیہ کو خالہ سے اس بے وقوفی کی توقع نہیں تھی۔ بابا جی بھی خالہ کی طرف متوجہ ہو گئے۔ خالہ بڑبڑا کر بولی، معاف کیجیے گا، میں مکان نمبر بتا بیٹھی۔ بابا جی گھر کے در و دیوار کو دیکھتے ہوئے بولے، پورا کنبہ رہتا ہے یہاں، اچھی خاصی تعداد ہے۔ کیا مطلب بابا جی؟ میں سمجھا نہیں۔ وہ بابا جی کو لیے ڈرائنگ روم میں آ گیا تھا اور نادیہ خالہ نسرین کو لیے کمرے میں چلی گئی۔ بیٹا سمجھا دو، اتنی جلدی کس بات کی ہے؟ لیکن فی الحال میں اتنا ہی کہوں گا کہ اس گھر میں جنات کا بسیرا ہے اور تعداد بھی بہت زیادہ ہے۔ میاں تمہارا کام تھوڑا مشکل ہے مگر ہو جائے گا، ذرا دیر لگے گی، مگر تم اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا۔ تم کل آنا میرے پاس، میں تمہیں تعویذات وغیرہ دوں گا اور تفصیل بھی بتا دوں گا، اور جتنا زیادہ ہو سکے گھر میں قرآن پاک کی تلاوت کیا کرو، باوضو رہا کرو، انشاءاللہ مصیبتوں سے بچے رہو گے۔ اچھا اب میں چلتا ہوں۔ اور ہاں میاں، ایک بات اور، گھر کے تمام افراد پر کڑی نظر رکھنا۔ یہ آخری بات احمد کی سمجھ میں نہیں آئی۔ ان کی اس بات کا آخر کیا مطلب تھا؟ وہ گھر میں تو افراد ہی 3 تھے۔ یہ باتیں احمد کی سمجھ سے بالا تر تھی۔ اگلے دن بڑا ہی عجیب تھا۔ وہ آفس کے بعد بابا جی کی طرف گیا مگر وہاں پہنچ کر اس کی حیرت کی انتہا نہ رہی جب اسے پتا چلا کہ بابا جی دنیا فانی سے رخصت ہو چکے ہیں۔ اس نے اس وقت شہروز کو بتایا۔ شہروز بھی بہت حیران ہوا۔ اس بات نے احمد کو تو ہلا کر رکھ دیا۔ اچھے بھلے بابا جی جنہیں کل رات وہ اپنے گھر سے لے کر گیا تھا، آج اس دنیا میں ہی نہیں رہے۔
بہت سے راز وہ اپنے سینے میں لیے اس دنیا سے چلے گئے۔ انہوں نے آج تعویذ دینے کے ساتھ ساتھ بہت سی باتیں بھی بتانی تھی، مگر قدرت کو تو کچھ اور ہی منظور تھا، اور ان کے گھر کے افراد پر نظر رکھنے والی بات نے بھی احمد کو بے چین کر رکھا تھا۔ وہ بہت شرمندہ سا گھر واپس آ گیا۔ کیا بات ہے، آج خالہ جلدی چلی گئی ہیں کیا؟ ہاں، ان کو کوئی ضروری کام تھا، میں نے بہت روکا مگر وہ چلی گئی۔ اچھا، گھر میں سب خیریت ہے؟ ہاں، ابھی تک تو خیر ہے۔ نادیہ، ایک خبر ہے۔ کیا بری خبر؟ وہ بابا جی کا انتقال ہو گیا ہے۔ کیا؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ نادیہ تو ایک بار پھر گھبرا گئی۔ احمد، اب کیا کریں گے؟ تم فکر نہ کرو، اللہ خیر کرے گا۔ اگلے 2 دن تک خالہ نسرین نہ آئی۔ وہ دونوں حیران تھے، آخر خالہ بغیر اطلاع کیے گئی تو گئی کہاں؟ احمد نادیہ کو تسلی دیتے ہوئے آفس جاتا اور چھٹی ہوتے ہی بھاگم بھاگا واپس آ جاتا۔ دن کا وہ حصہ نازیہ بڑی ہی اذیت سے گزارتی، خوف کے سائے منڈلاتے رہتے، اوپر سے روز کوئی نہ کوئی غیر معمولی واقعہ روز ہوتا ہی رہتا۔ کبھی چھت سے کسی کے بھاگنے کی آواز آتی تو کبھی پچھلے صحن سے عورتوں کے ہنسنے کی آواز آتی۔ نادیہ بہت خوف کے ساتھ دن گزارتی اور ہر رات ان کے بیڈ پر خون کے چھینٹے پڑنا تو معمول کی بات ہو گئی تھی۔ دونوں کو زندگی کافی مشکل ہو گئی تھی۔ تیسرے ہی دن اس کے صاف جواب دے گے، برداشت کی ہمت ختم ہو گئی۔ نادیہ کو یاد آیا کہ خالہ گلی کے کونے پر رہنے والی فرحت باجی کے گھر بھی کام کرتی تھی۔ گھر میں ہونے والے پراسرار واقعات میں پھنس کر دماغ ایسا معاف ہوا کہ وہ اب تک فرحت باجی کے گھر بھی نہ جا سکی تھی۔ احمد کے آفس جاتے ہی وہ فرحت باجی کے گھر گئی۔ فرحت باجی کو اپنا تعارف کروانے کے بعد نادیہ نے خالہ نسرین کے بارے میں پوچھا تو وہ حیرت سے بولی، میں تو شروع سے ہی اپنے گھر کا کام خود ہی کرتی ہوں، میں نے تو آج تک کوئی بھی کام والی نہیں لگوائی۔ کیا آپ کسی کام والی خالہ کو نہیں جانتی؟ نہیں، میں بالکل نہیں جانتی۔ اس محلے میں جو عورتیں گھروں میں کام کرتی ہیں انہیں میں اچھی طرح جانتی ہوں۔ نسرین نام کی تو کوئی خالہ نہیں ہے، اور مجھے اس محلے میں رہتے ہوئے 15 سال ہو چکے ہیں۔ فرحت باجی کی بات سن کر نادیہ کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ خالہ نسرین کون تھی؟ کہاں سے آئی اور کہاں گئی؟ نادیہ حیرت اور خوف سے ڈوبی گھر واپس آئی۔ اس وقت اس کی حالت ایسے تھی کہ نادیہ بیرونی دروازہ بند کرنا بھول گئی۔ اندر داخل ہوئی تو اس کے قدم جیسے زمین نے جکڑ لیے۔ اسے یوں لگا کہ وہ پتھر ہو گئی ہے۔ لاؤنج میں صوفے پر خالہ نسرین بیٹھی تھی۔ نادیہ حیران تھی، اول تو کبھی خالہ نسرین نے اتنی جرأت نہ کی کہ کبھی صوفے پر بیٹھے۔ دوسرا سوال یہ اٹھتا تھا کہ خالہ اندر کیسے آئی؟ خالہ، آپ اندر کب آئی؟ خالہ نے ایک عجیب سے انداز میں قہقہ لگایا۔ یہ ایک غیر انسانی قہقہ تھا۔ نادیہ کو تو دل بند ہونے لگا۔ دیکھتے ہی دیکھتے اس کی آنکھیں پھیل گئی اور شکل بدلنے لگی۔ نادیہ خوف کے مارے بے ہوش ہونے کو تھی۔ یہ گھر ہمارا ہے، ہم نے تمہیں بہت دفعہ پیار سے سمجھانے کی کوشش کی کہ تم یہاں سے چلی جاؤ اپنے شوہر کو لے کر، یہ مکان چھوڑ دو، مگر تم لوگوں نہیں سمجھے اور تم چلے تھے ہمیں یہاں سے نکلوانے۔ ہا 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 ہا۔ کہاں گیا وہ تمہارا بابا؟ اس کو بھی ہم نے ہی موت کے گھاٹ اتارا ہے۔ جو بھی ہمارے راستے میں آتا ہے زندہ نہیں بچتا۔ شکل کے ساتھ ساتھ تو خالہ کی آواز بھی بدل گئی۔ نادیہ آنکھیں پھاڑے خوف میں مبتلا خالہ کو دیکھ رہی تھی۔ اسے یہ سب کچھ ڈراؤنے خواب کی طرح لگ رہا تھا۔ اچانک گھر کے پچھلے صحن سے شور کی آواز سنائی دی، اور پھر یکایک بہت سی خوفناک شکلوں والی عورتیں، عجیب و غریب ہیبت ناک بچے دھڑم دھڑم لاؤنج میں داخل ہونے لگے، اور دیکھتے ہی دیکھتے پورا لاؤنج اس غیر انسانی مخلوق سے بھر گیا۔ پچھلے صحن سے مسلسل عجیب و غریب آوازیں آ رہی تھی، جیسے وہاں وہ ابھی بھی بہت سے لوگ موجود ہوں۔ وہ وہاں سے بھاگنا چاہتی تھی مگر ٹانگوں میں جیسے جان ہی نہ رہی ہو۔ زرد چہرہ لیے وہ بمشکل دیوار کا سہارا لے کر خود کو گرنے سے بچائے ہوئے تھی۔ وہ عورت جس نے خالہ نسرین کا نام سے انسانی روپ دھار رکھا تھا، اچانک نادیہ کے بے حد قریب آ گئی۔ اس سے پہلے کہ وہ نادیہ کو چھوتی، وہ چکرا کر گر گئی اور بے ہوش ہو گئی۔ دوسری طرف احمد کو ایک عجیب سی بے چینی ہو رہی تھی، جیسے وہ کوئی نام نہیں دے پا رہا تھا۔ بار بار کام سے توجہ بھٹک جاتی۔ شہروز نے اس کی بڑھتی ہوئی بے چینی نوٹ کی تو بولا، خیریت تو ہے یار نادیہ اکیلے گھر میں پتہ نہیں کس حال میں ہوگی، خالہ بھی نہیں آ رہی، یار تمہارا ذہن تو گھر میں ہی اٹکا رہتا ہے، یار گھر فون کر لو، شہروز نے کہا تو اس نے گھر کال ملائی۔
ایک بار ملانے کے بعد جب جواب موصول نہ ہوا تو وہ بار بار کال ملانے لگا، مگر کئی بار کال ملانے کے باوجود جب کوئی جواب موصول نہ ہوا تو بھاگم بھاگ گھر کی طرف بھاگا۔ گھر آ کر جب اس نے بیرونی دروازہ کھلا دیکھا تو سوچا، نادیہ اتنی لاپرواہ تو نہیں ہے کہ دروازہ کھلا چھوڑ دے۔ اسے انہونی کا احساس ہوا تو وہ کھلا گیٹ پار کر کے اندر داخل ہوا۔ اندر سے آنے والی عجیب و غریب آوازوں نے اسے تیز تیز قدموں پر چلنے پر مجبور کر دیا۔ دروازہ کھول کر وہ لاؤنج میں داخل ہوا تو اندر کا منظر دیکھ کر اس کی تو سانس ہی اٹک گئی، مگر نادیہ کو اس غیر انسانی مخلوق کی ہاتھوں میں دیکھتے ہی اس نے ہوش کے ناخن لیے۔ اس نے اپنے ہوش پر قابو پانے کی کوشش کی تو اسے بابا جی کی بات یاد آئی۔ احمد نے آنکھیں بند کر کے اونچی آواز میں قرآن پاک کی تلاوت شروع کر دی۔ کافی دیر بعد جب اس نے کمرے میں خاموشی کا احساس ہوا تو اس نے جھٹ سے آنکھیں کھول لی۔ نادیہ ایک کونے میں بے ہوش پڑی تھی۔ وہ جلدی سے نادیہ کی طرف لپکا اور اسے اٹھا کر باہر گاڑی تک لایا۔ گاڑی میں ڈال کر اس نے گاڑی تیز رفتار سے ہسپتال کی طرف بھگا دی۔ ڈاکٹروں کی کوششوں کے بعد نادیہ کو بچا لیا گیا۔ ڈاکٹر کا کہنا تھا کہ نادیہ کو گلا دبا کر مارنے کی کوشش کی گئی ہے۔ اگر اسے ہسپتال لانے میں ذرا بھی دیر ہوتی تو اسے بچانا ناممکن تھا۔ یہ بات بھی سامنے آ چکی تھی کہ بابا جی نے گھر کے افراد پر نظر رکھنے کو کیوں کہا تھا۔ آج اس واقعہ کو کافی سال بیت گئے۔ نادیہ کی صحت یاب ہونے کے بعد غلطی سے بھی کبھی انہوں نے اس مکان میں قدم نہیں رکھا اور دوسرا مکان کرائے پر لے کر رہنے لگے، مگر اتنے سال گزر جانے کے بعد بھی وہ مکان اندرون لاہوری گیٹ، لاہور کے ایک محلے میں وہ پراسرار مکان بڑی ہی ہیبت سے ویران اور خالی ہے۔ شام کے بعد لوگ اس مکان کے آگے سے گزرنے سے بھی خوف کھاتے ہیں۔